سب کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی جی آ رہی ہے. آج ہم پڑھیں گے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 29. سب سے پہلے صبا آپ ہمیں تجوید کے قواعد بتائیں. جی بسم اللہ آیت الرحمن نمبر 29 کے. الرحیم. جی جی یہ واو مشدد ہے، اس سے یعنی کہ پچھلے لفظ کے ساتھ ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی تو اگر ملا کے نہ پڑھنا ہو تو ہم پھر ویسے پڑھیں گے. اور تا کے اوپر زبر ہے جی اور لام کے اوپر جزم ہے، تو جی ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور خا کے نیچے دو زیر ہے، یہ دو یہ تنوین ہے. اور اگلے لفظ کے ساتھ اگلے لفظ کے اوپر میم مشدد ہے، تو ہم اگلے لفظ کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے. تو نون کے اوپر جزم ہے، تو اچھا صبا، یہاں تنوین ہے. جی ہم نے پڑھا تھا نا جب تنوین اور نون ساکن ہو تو وہاں کوئی قاعدہ آتا ہے، یہاں کوئی قاعدہ آ رہا ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہے. آپ کو کیسے پتا؟ ام، یعنی کہ ملا کے پڑھا ہے نا، تو اس لیے یہاں ہم کس بات کا خیال رکھیں گے؟ آ، ام، ات- آ، کس بات میں؟ اقرا آپ بتائیں. اقرا ہیں ہمارے ساتھ؟ جی کیا بتاؤں، سوری میں ادھر بزی تھی. یہاں جو دو زیر آ رہی ہیں، تنوین آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہمیں کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ صبا نے بولا ہے کہ یہاں ادغام کرنا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہاں کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ ادغام بھی ہوگا، لیکن یہ حروف توجہ کریں. میم غنہ بھی ہوگا ادھر. بالکل. وہ کیوں؟ کیونکہ میم شدت اور نون شدت ادھر بھی ہے، ادھر ہم غنہ کرتے ہیں. بالکل گناہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے صبا. جی جی. جی آگے بتائیں. آگے نون کے اوپر جزم ہے، آگے اخفا میں سے ضاد آ رہا ہے. جی حروف اور اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہے. 15 ہیں. کون کون سے؟ اور تا سا جیم، تا سا جی جیم دال زال زا تین شین دو دود زو زا قاف قاف فا. ٹھیک ہے. یہاں نون ساکن آ رہا ہے، مطلب نون کے اوپر جزم ہے. اور جب بھی نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ اخفا کریں گے. اخفا کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز غنہ کریں گے، اس کی آواز جو ہے وہ غنہ کریں گے. یعنی کہ چھپا کے نون کی آواز کو، اور تنوین اور میں چھپا کے اخفا کریں گے، کیونکہ اخفا جو ہے جیسے ہوتا ہے نا، اخفا جی خفیف خفیہ. جی خفیہ کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے نا. جی اخفا جی سے ہی آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہاں ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، کیونکہ غنہ کریں گے وہ تو نیزل ساؤنڈ ہو جائے گا نا. جی جی. دوبارہ سے بتائیں. کہ نون کے اوپر جزم ہے اور آگے دو جی حروف دو کے اخفا میں سے ہے. دو حروف اخفا میں سے ہے، اور اس کو اس کو اس کو ناک میں جی چھپا کے اس غنہ کریں گے.
बिल्कुल गुन्ना नहीं करेंगे, इख्फा करेंगे। गुन्ना करेंगे सबा तो फिर नेजल साउंड आएगा ना। अच्छा इख्फा करेंगे। अच्छा, जी, इख्फा करेंगे। इख्फा और और गुन्ना में फर्क ही ये है, जब हम गुन्ना करते हैं ना तो जी, नाक से नेजल साउंड बनता है, आवाज आती है, वाइब्रेशन सी आती है, ठीक है। जब जी, इख्फा करते हैं तो फिर उसको छुपा के पढ़ते हैं, मतलब नेजल साउंड नहीं बनने देते। अच्छा इख्फा करेंगे। जी, इख्फा करेंगे। आगे फिर उसके वाव बाद मत है, आगे जी वाव मत है। और इसी तरह अगर हमने अगली आयत के साथ मिला के पढ़ना है तो फिर मिला के वाव मुशद्दद के साथ मिला के पढ़ेंगे, अगर नहीं तो फिर हम वक्त काट देंगे। ठीक है। सबाई आयत नंबर 29 जो है ये पढ़ें, कैसे पढ़ी जाएगी? वातल मंदूद, दोबारा से पढ़ें। वातल मंदूद। बिल्कुल, यहाँ जो आपने हिम किया, यहाँ आपने गुन्ना किया, और यहाँ मन जो बोला यहाँ आपने इख्फा किया, ठीक है। जी जी। बिल्कुल माशाल्लाह। आयशा आयत नंबर 30 जो है इसकी तजवीद के कवायद बताएं। जी टीचर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 13। वाव के ऊपर शद है, अगर हम पीछे वाली आयत को वसल की हालत में पढ़ेंगे तो शद को जाहिर करेंगे, और अगर अ, इस आयत को अकेले पढ़ेंगे तो वाव के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। आगे ज़ो तो ज़ो है, जा के नीचे जेर है, सिंगल हरकत, और आगे लाम के ऊपर शद है, तो इसको लाम के साथ मिलाकर थोड़ा सख्ती से अदा करेंगे। और लाम के नीचे तनवीन है, दो जेर, जी और आगे मीम के ऊपर शद है, तो तनवीन और नून साकिन के बाद अगर तीन कायदे पढ़े हैं, इख्फा, हरूफे हल्की और इकलाब में से कोई हर्फ नहीं, तो यहाँ मीम मुशद्दद है, शद है, तो यहाँ इदगाम होगा। बिल्कुल। अ, एक हर्फ को और दूसरे, एक बिल्कुल हर्फ, इदगाम के अलावा सब आयशा इदगाम के अलावा और किस बात का ख्याल रखेंगे यहाँ? मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना होता है। बिल्कुल, मीम मुशद्दद जिस पे शद हो या नून मुशद्दद जिस पे शद हो, जब भी आ जाए उस पे हमेशा क्या किया जाता है? गुन्ना किया जाता है। गुन्ना किया जाता है। बिल्कुल अ, माशाल्लाह। आगे बताएं। आगे मीम साकिन है, तो इस मीम को अगले मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जी आगे दाल के ऊपर जब पेश है, और आगे वाव साकिन है, यहाँ वाव मद्दा है, यहाँ 2 बिल्कुल। सेकंड के खींच के पढ़ेंगे। और आगे आयशा वाव मद्दा है, इसकी वजाहत करें कैसे वाव मद्दा है? वाव साकिन हो, उससे पहले हर्फ पे पेश हो, तो वो वाव जी मद्दा होती है, उसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा किया जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह। इसकी और अदायगी आगे करें। जी, वज़िल्लिम ममदूद। बिल्कुल माशाल्लाह। अगली आयत के बारे में बताएं इकरा आप, तजवीद के कवायद। इकरा है हमारे साथ। जी। जी इकरा बताएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव के ऊपर वाव मुशद्दद है और ऊपर सिंगल हरकत में से ज़बर है, तो इसे अगर हम वसल की हालत में पढ़ेंगे तो पीछे वाले हरफ के साथ मिला के पढ़ेंगे, और अगर वक़फ़ मतलब वैसे पढ़ेंगे, पीछे वाली आयत को हम नहीं मिलाएंगे साथ, तो अम, इसे सिंपल हम पढ़ेंगे। आगे बिल्कुल मीम के ऊपर ज़बर है, ये सिंगल हरकत में से, इसे हम जल्दी से अदा करेंगे। आगे हमज़ा के ऊपर छोटी मद है, तवज्जो करें। बड़ी मद है। बिल्कुल। अच्छा इकरा, बड़ी मद और छोटी मद में फर्क कैसे महसूस किया जाता है? कैसे फर्क जो है वो किया जाता है कि ये बड़ी बड़ी मद है मद छोटी मद? साइज बड़ी देख के? मद की नहीं, बड़ी मद के जी एंड पे थोड़ा सा ना मतलब एंड से चौड़ी होती है। ठीक है। और ये आपने पहले बोला छोटी मद है, तवज्जो करें, ये छोटी मद है या बड़ी मद है? लाग तो बड़ी मद रही है, लेकिन बिल्कुल बड़ी मद है, क्योंकि इसकी आखिर से जो शेप है ना वो ऐसे है।
ٹھیک ہے. سائز جی میں یہ چھوٹی. آپ دیکھیں اقرا, یہ والی مد اور یہ مد, اس میں ڈفرنس دیکھیں. جی ڈفرنس ہے. ٹھیک یہ ہے, آگے سے کیونکہ سائز سیم ہے, شیپ چینج ہے. ہم نے جی سائز دیکھ کے نہیں یہ دیکھنا کہ چھوٹی مد بڑی مد, بلکہ شیپ سے ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ بڑی مد ہے اور چھوٹی مد ہے. ٹھیک ہے, جی. جی بتائیں. اس سے ہم چونکہ اس کے اوپر حمزہ کے اوپر بڑی ماد ہے تو اسے ہم 5 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے, کیونکہ بڑی ماد جو ہے وہ 5 الف کے مقام ہوتی ہے. آگے بالکل. حمزہ کے نیچے تنوین ہے, اسے ہم تنوین ایسے ہی پڑھیں گے. اور آگے میم شدت ہے, اسے ہم گننا کریں گے. اچھا, جو تنوین ہے اس کو میم کے ساتھ اس کا کوئی ہے عمل دخل؟ ملا کے اور تھوڑا سختی سے بھی پڑھیں گے اور گننا بھی بالکل. ہوگا. اور غنہ کے علاوہ 3 قاعدے ادھر فالو ہو رہے ہیں, مطلب حمزہ کے ساتھ ایک ملا کے پڑھیں گے اور شاد کی وجہ سے تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے, اور چونکہ میم کے اوپر شاد ہے تو اس لیے ادھر گننا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور اقرا ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. ادغام کیا جائے گا. بالکل. اب دیکھیں, اگر ہم ماں ان پڑھتے تو مطلب ہم نے حمزہ کی تنوین کو ظاہر کیا, ٹھیک ہے. لیکن ہم ماں ام پڑھ رہے ہیں, مطلب حمزہ کو میم میں داخل کر رہے ہیں, ملا رہے ہیں. جی. جی آگے بتائیں. آگے سین کے اوپر جزم ہے, اسے ہم پیچھے والی میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. بالکل. آگے کاف کے اوپر پیش ہے, یہ سنگل حرکات میں سے اسے ہم جلدی سے ادا کریں گے, کیونکہ اس کے بعد واؤ کے اوپر جزم ہے تو واؤ کو ہم پیچھے والی کاف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. با کے نیچے اقرا, تنوین ہے. جی. کاف کے واؤ اوپر. مدہ بھی ہے, واؤ مدہ سوری, جی, واؤ کے جب بھی اوپر آپ نے, جزم ہے. بالکل, جب بھی سنگل حرکات آئیں گی سب سے پہلے آپ اس کے مابعد حرف کو دیکھیں گے کہ مابعد حرف کون سا ہے. ٹھیک ہے, جی. بالکل. تو یہاں ہم کیا کریں گے, واؤ ساکن ہے اور اس سے اس پہلے سے پہلے پیش ہے, تو پیش ہے تو یہاں ادھر واؤ مدہ ہے, اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. بالکل. آگے آگے با کے نیچے تنوین ہے, چونکہ آگے آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم ایک اعراب کو سکپ کر دیں گے اور الف کا اضافہ کر دیں گے ادھر. کیسے, یہ کون سا قاعدہ اقرا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں تو وہاں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں سوری, ایک اعراب سکپ کر دیں گے اور ایسے ہی پڑھیں گے. یاد کریں دوبارہ سے, ذہن میں لے کے آئیں. 2 زیر تنوین ہو تو اسے ہم ایک اعراب ختم کر دیں گے اور ایک ویسے ہی پڑھی جائے گی. ہم نے پڑھا تھا 2 زیر والا حرف ساکن ہو جائے گا. وما ان مسکوب. جی. ٹھیک ہے, جی بتائیے جی. گا آگے. آگے آیت چونکہ ختم ہو رہی ہے تو پھر وقف کریں گے ادھر اگر کرنا ہے تو, ورنہ تو وصل کی حالت میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آگے لا ہے, رموز قاف میں سے علامات سے لا ہے. اگر جی ہم آگے ملا کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, اگر رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں. اگر یہ لا آیت کے درمیان میں ہوتا تو پھر نہیں رکنا تھا, چونکہ آیت کے آخر پہ ہے تو اس لیے ہم رک سکتے ہیں, بالکل, وقف کر ماشاء اللہ. سکتے کیسے اس کی تلاوت کریں گے ہم اقرا, آیت نمبر 31 کی؟ ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وماء مسکوب. بالکل صدق ماشاء اللہ اللہ. علیہ. آمین. صبا, اس کے بعد آپ بتائیں آیت نمبر 32 کی تجوید کے قواعد. جی. بسم اللہ. یہ کر لینا آیت, مطلب چھوٹی چھوٹی ہیں, کر لیں گے نا آپ لوگ؟ جی 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 انشاء جی ٹھیک ہے جی, صبا بتائیے گا. جی. اس کا واو مشدد ہے, اگر جی پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. ویسے ہم پڑھ سکتے ہیں سنگل حرکات کر کے, یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں. آگے الف مدہ ہے, یعنی کہ الف مت ہے, صبا آگے تو فا آ رہا ہے. پھر فا کے اوپر زبر ہے, آگے الف خالی ہے, اس سے پہلے زبر ہے, بالکل. تو اس کو ہم اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے
2 सेकंड کھینچ کے کے لیے پڑھیں گے، کھینچ کیونکہ کے جب بھی پڑھیں گے. الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے اور اس سے 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں الف مدہ ہے، اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچیں گے. جی آگے کھینچ کے بتائیں. پڑھیں گے. آگے کاف کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکات ہے، ہا کے اوپر زبر ہے. جی یہ بھی سنگل حرکات ہے، ان کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. اور جی تا کے نیچے تنوین ہے، 2 زیر ہے. اور آگے کاف کے اوپر سنگل حرکات زبر ہے. اور سا کے نیچے نہیں، سا کے صبا، نیچے یہاں کوئی قاعدہ آ رہا ہے؟ جی یا کون سا؟ مدہ، یا مدہ آ رہا ہے. صبا، فاکیہا، اوکے فاکیہا وہ، 3 میں. اوکے اوکے غنہ کرنا تھوڑا صبا، سا. فاکیہا 3، تا کے نیچے 2 زیر ہے نا، جب بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی قاعدہ آتا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ ہاں یہ اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے. اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے. وہ کیسے جی پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ آگے کاف ہے تو بالکل، اور کاف جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، یعنی کہ نون اخفا میں ساکن ہے سے تو ہے. کے بعد بالکل، اگر کوئی لفظ اخفا میں سے آئے تو اس کو اخفا کا لفظ آئے تو پھر اس کو آگے وہاں اخفا کیا جاتا ہے. وہاں اخفا کیا جاتا ہے. اوکے جی آگے ساکن بتائیں. آگے ساکن نیچے یعنی کہ آگے یا مت ہے، کیونکہ ساکن نیچے زیر ہے، آگے یا جسم ہے یا کے اوپر. بالکل، تو جب بھی یا جسم سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا کیا کہلاتی ہے؟ یا. مدہ کہلائے گی. اور اسے 2 سیکنڈز کے لیے. 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. اور بالکل، یہاں بھی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو مطلب یہ یا مدہ ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے. آگے بتائیں. جی را کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات ہے. آگے گول تا ہے، اور گول تا جب آیت کے آخر میں آ جائے تو پھر اس کو وقف کرنے کے لیے، اگر وقف کرنے تو پھر کرنے کے یہ جو تا ہے صبا، آپ نے ماشاءاللہ ٹھیک بتایا کہ یہ تا گول تا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی گول تا آیت کے آخر میں آ جائے تو وہ گول تا کس میں بدل جاتی ہے؟ وہ وقف کی صورت میں. ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی. بالکل بالکل، ماشاءاللہ، ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے، ساکنہ میں بدل جائے گی. جی تو پھر اس ہم کی تلاوت ہم کیسے کریں گے اس آیت کی؟ وفاکہۃ کثیرہ، کثیرہ. نہیں وفاکہۃ کثیرہ. بالکل، اگر آپ کثیرہ پڑھیں گے تو مطلب آپ نے الف داخل کر دیا. ٹھیک ہے، جی اور تجوید کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، جدھر کھینچنا ہے وہاں کھینچیں گے، جہاں نہیں کھینچنا وہاں نہیں کھینچیں گے. اگر آپ اس بات کا خیال نہیں رکھتے تو اس کے ٹوٹلی جو میننگز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اور کافی ہیں کیونکہ پہلے والا بھی جو ہے سورۃ الواقعہ جو ہے وہ آپ اچھے سے یاد کریں گے شروع سے لے کے 28 آیات تک. ٹھیک ہے، جی اور انشاء یہ بھی ساتھ ہی تو کوشش کیجیے گا نمبرنگ کے ساتھ بھی یاد کریں، تجوید کے ساتھ بھی، حرکات کا، رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے. کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ سورۃ الواقعہ شروع سے لے کے یہاں تک اس میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ سن لی جائیں. ٹھیک ہے، اللہ انشاءاللہ. یہاں ٹھیک ہے. تک اچھے سے یاد کیجیے گا، اور ابھی مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.